یہ جو روایت اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھا گیا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو جبروں کے بیچ میں اور دو پاؤں کے بیچ میں جو جگہ ہے، جو آدمی اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ دو جبروں کے بیچ کا مطلب زبان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی طرف امت کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے قیل و قال سے بہت زیادہ منع فرمایا۔ قیل و قال کا مطلب ہر وقت بولتے رہنا، یہ بات ہے، فلاں بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بہت زیادہ بولتا ہے تو اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں بہتان اور الزام بھی آ جاتا ہے، اس میں نہ بولنے کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال یعنی بہت زیادہ بولنے سے منع فرمایا۔ دوسری روایت میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کہنے کے قابل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ زبان کو پہلے بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے اور ہاتھ کو بعد میں بیان فرمایا، اس لیے کہ زبان کی تکلیف ہاتھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاتھ سے انسان بہت تو مار سکتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے نکلنے والی جو باتیں ہوا کرتی ہے وہ سامنے والے کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہے، اور جب دل زخمی ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان تلواروں کے زخم تو اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم اچھا نہیں ہوتا۔ میں کسی کو مار دوں یہ زخم تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی زبان سے کسی کو بدنام کیا، الزام لگایا، غیبت کی، یہ زخم اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید کینچی لے کر آیا، آپ کے ہدیے کے لیے، آپ کی گفٹ کے لیے کینچی لے کر آیا اور فرمایا کہ یہ کینچی آپ کے لیے میں بطور ہدیے کے لایا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے، اگر تم کینچی کے بجائے سوئی لے کر آتے تو اچھا ہوتا۔ فرمایا حضرت کینچی مونچھ کاٹنے کے کام میں آئے گی اور ضرورتوں میں آپ کو کام آئے گی، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے، کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اللہ نے نظام الدین کو جوڑنے والا بنایا ہے، کاٹنے والا نہیں بنایا۔ میری زبان کسی کے جوڑ میں استعمال ہو جائے، محبت میں استعمال ہو جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ خوب سنو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، تمہاری مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہاری میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں، مگر ہاں 3 میٹنگیں اللہ کہتا ہے مجھے پسند ہے۔
3 مجلسیں مجھے پسند ہیں. باقی تمہاری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی، برائیوں سے بھری ہوئی، کسی کو گرانے کے مسائل پر بھری ہوئی، مجھے تمہاری مجلسیں میٹنگیں پسند نہیں ہیں، مگر 3 میٹنگ اور 3 مجلس مجھے پسند ہیں. الا من امر بصدقۃ، وہ مجلس مجھے پسند ہے جس میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہو، غریبوں کے تعاون کی شکلیں بن رہی ہو، یتیموں کے مدد کی شکلیں بن رہی ہو، بیواؤں کے تعاون کی شکلیں بن رہی ہو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی شکلیں بن رہی ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا اچھے کاموں کی باتیں کی جا رہی ہو کہ امت میں دین کیسے آئے، اخلاق کیسے آئے، تعلیم کیسے آئے، امت کے نونہال برائیوں سے کیسے بچ جائے، غلط راستوں سے کیسے بچ جائے، امت دین پر کیسے آ جائے، وفادار امت کیسے بن جائے. اللہ کہتا ہے یہ 2 مجلس ہے. اور تیسری مجلس او اصلاح بین الناس، یا 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو مجلس ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجلس بھی مجھے بہت پسند ہے، جو صلح کی بنیاد پر ہے، جو 2 جماعتوں کے درمیان، 2 پارٹی کے درمیان، 2 انسانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان جو اصلاح کی میٹنگ ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے یہ 3 مجلسیں اور 3 میٹنگیں مجھے بہت پسند ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کریں، کینچی کی طرح استعمال کریں، اس کے بجائے یا تو خیر بولے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول خیر او لیصمت، یا تو اچھی بات بولو یا پھر خاموش رہو، برائی کی باتیں نہ بولو، ورنہ یہ زبان تمہیں ہلاکت میں لے جائے گی، بربادی میں لے جائے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کہنے کے قابل وہ ہے. آپ سنیں نبی کیا، مسلمان کہنے کے قابل وہ ہے، یعنی حقیقت میں مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہماری زبان سے بھی تکلیف. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری زبان سانپ سے زیادہ ڈنکیلی بنی ہوئی ہے. جیسے سانپ ڈنک مارتا ہے، اس سے زیادہ ہماری زبان ڈنک مارتی ہے، دلوں کو زخمی کر دیتی اور زخموں کو تازہ کر دیتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے 2 جبروں کے بیچ میں اور 2 پاؤں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کو جنت میں لے جانے کا. کتنی بڑی بات حضرت فرما رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس کو جنت میں لے جانے کا. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بولتے ہیں اللہ کو اس کا پتہ نہیں. فرمایا تم جو باتیں بول رہے ہو، خلوت میں، جلوت میں، مجلس میں، تنہائیوں میں، میٹنگوں میں، ایک آدمی کے سامنے، 2 آدمی کے سامنے، الا لدیہ رقیب عتید، ساری باتیں اللہ کے وہاں محفوظ ہے، ریکارڈ ہے. میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس وقت میرا بیان چل رہا ہے اور یہاں موبائل رکھا ہوا ہے جس میں ٹیپ ریکارڈ ہو رہا ہے، میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں پھونک مار مار کر بولوں گا کہ میری کوئی غلط بات نہ چلی جائے. یا یہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے یہ پتا چلے کہ شاید یہ کوئی جاسوس بیٹھا ہوا ہے اور وہ شاید میری بات کو ٹیپ نہ کر رہا ہو، تو میں اس مجلس میں بھی باتیں کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر بات کروں گا کہ کہیں میری کوئی بات اس کے پاس نہ چلی جائے اور یہ میری بات کو غلط باہر نہ لے جائے. جب دنیا کے انسانوں سے ہم اتنے ڈرتے ہیں کہ میری غلط بات ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہو کر کہیں غلط نہ چلی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہاری ہر بات میرے پاس ریکارڈ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میری زبان پر کانٹے نکلے ہوئے ہیں اور میں ان کانٹوں کو کھینچ رہا ہوں، لیکن وہ کانٹے نکل نہیں رہے بلکہ اوپر کو چبھ رہے ہیں۔ ایک دن خواب، دوسرے دن خواب، تیسرے دن خواب، مسلسل یہ خواب ان کا ہفتے تک چلتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نمازوں کے بعد روتا رہا، صلاۃ التوبہ پڑھتا رہا، صلاۃ الحاجت پڑھتا رہا، معافی مانگتا رہا، میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ میں بہت افسوس کرتا رہا، کیا بات ہے؟ ہفتے کے بعد اسی طرح کا میں نے خواب دیکھا اور پھر دوسری طرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو میں حضرت کے سامنے دو زانو بیٹھ کر بہت رویا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت کے سامنے دو زانو بیٹھ کر بہت رویا، اور میں نے حضرت سے اشارہ کیا کہ حضرت یہ دیکھیے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے فلاں عالم کی برائی کی تھی اور اس پر ایک الزام لگایا تھا، یہ وہ غیبت ہے جو تمہاری زبان پر لگی ہوئی ہے۔ فرمایا حضرت میں نے صلاۃ التوبہ بھی پڑھی، میں نے صلاۃ الحاجت بھی پڑھی، میں بہت معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے گناہ کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کس بنیاد پر ہوا۔ فرمایا اس گناہ سے توبہ کرو۔ وہ اٹھے اور تہجد میں بہت روئے اور اس گناہ سے توبہ کی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بلا سے نجات عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، اور زبان کتنی بڑی دولت ہے۔ دل کوئی بات سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد دماغ کو دیتا ہے، اور دماغ اس بات کو لے کر زبان کو دیتا ہے، اور پھر زبان اس کو الفاظ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو میں جو کچھ بول رہا ہوں اس کے پیچھے تین عضو، تین پارٹ کام کر رہے ہیں، ایک دل ہے، ایک دماغ ہے اور ایک زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بدلے میں میرے پاس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ دنیا میں کوئی مشین خریدتے ہیں، اس مشین کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اللہ نے نہ دل کے لیے کوئی پیسہ لیا، نہ زبان کے لیے کوئی پیسہ، نہ دماغ کے لیے کوئی پیسہ لیا، کچھ نہیں لیا تعالیٰ جل شانہ نے، بلکہ دنیا کی مشینیں کچھ دن استعمال کے بعد گھس جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، اس کو ورکشاپ میں بھیجنا پڑتا ہے، اس کو گیریج میں بھیجنا پڑتا ہے، تب جا کر کے پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ کام چلتا ہے۔ اللہ پیدائش سے لے کر مسلسل زبان سے بلوا رہا ہے، اور کبھی کسی ورکشاپ میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی گیریج میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ زبان بولتے بولتے پرانی ہو گئی، قدیم ہو گئی، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، کبھی نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب اس عظیم انعام کو اگر ہم اس کی بغاوت میں استعمال کریں گے تو جب یہ زبان اللہ لے لیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے 6-7 مہینہ قبل ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے جن کے گلے میں کینسر تھا، اور اس کینسر کی بنیاد پر ان کا بولنا بند ہو گیا تھا، اب ان کی زبان نہیں چل رہی تھی۔ ان کو بولنا ہو تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشین ہوتا ہے، وہ مشین کو یہاں گلے کے پاس لے جا کر دباتے ہیں، جب دباتے ہیں تو ایک آواز نکلتی، اور وہ آواز بھی ایسی نکلتی ہے کہ کبھی وہ آواز ایسی ڈراؤنی ہوتی ہے کہ سننے والے نوجوان یا بچے ہنستے ہیں، اس پر مذاق اڑاتے ہیں اس پر، اور وہ بولتے ہیں تو بقدر ضرورت بولتے ہیں،
زیادہ نہیں بول پاتے اس سے. اللہ اکبر. میں نے جب ان صاحب کو دیکھا اس حال میں تو میں نے اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور اے اللہ تو نے مجھ کو زبان دی ہے، اس کا میں نے شکر ادا کیا. تو نے مجھ کو بولنے کی قوت دی، اس کا میں نے شکر ادا کیا. اور اب تعالی جل شانہ کا میں نے نعمتوں پر شکر کیا کہ مالک تو نے مجھے چہچہاتی بولنے والی زبان عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی زبان کی قیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہ عضو دیا ہے وہ کتنی زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ترمذی شریف کی روایت ہے، تمہیں ہلاک کرنے والی اور تمہیں جہنم میں تمہارے منہ کے بل گھسیٹ کر اونڈی لے جانے والی تمہاری زبان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے والی اور تمہیں جہنم میں منہ کے بل اوندا لے جانے والی یہ تمہاری زبان ہے. اگر اپنی زبان کو صحیح چلایا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زبان ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہم نے اپنی زبان کو غلط چلایا تو ہماری زبان ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھی بات بولے، او لیصمت یا خاموش رہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اس کے رسول پر اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی تعظیم کرے. جس حد تک تعظیم ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانا ہی کھلائیں، جس حد تک تعظیم ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اچھی بات کر لیں، اچھے کلمات بول لیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنے دل کے اندر ان کے آنے کو برا نہ جانیں. اور اگر وہ بے وقت آئے ہیں تو محبت کے ساتھ ان کو کہہ دیں کہ اس وقت جو ہے میں کسی کام میں مشغول ہوں، آپ کسی اور وقت میں آ جانا. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اور اس کے بعد کون سا عمل افضل؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ فی وقتہا، اپنے وقت میں نماز پڑھو. اور کون سا عمل افضل؟ فرمایا اپنے ماں باپ کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، ان کا احترام کرو. ولا تقل لهما اف، اف تک ان کو نہ کہو، ان کی بات کڑوی معلوم ہو اس وقت خاموش ہو جاؤ، ان کی بات غلط معلوم ہو تب بھی تم خاموش ہو جاؤ، بعد میں ان کو بتا دینا کہ آپ کی یہ بات غلط تھی. ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن یا اور کوئی زوجہ محترمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مشرکہ ماں ہے اور وہ مجھ سے مدد مانگتی ہے، میں ان کا تعاون کروں. حضرت نے فرمایا وہ تمہاری ماں ہے، تم اس کی مدد کرو. حتیٰ کہ مشرک ہو اپنے ماں باپ تو بھی ان کے تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن دیکھے کس طرح کہہ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر ایسے رحم کرنا جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا، جب میں چلنے کے قابل نہیں تھا مجھے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، جب میں بولنے کے قابل نہیں تھا مجھے اپنے گود میں بٹھاتے تھے. میری خوشیوں پر میرے ماں باپ کی خوشی اور میرے رونے پر میرے ماں باپ کا رونا تھا. میری بیماری پر میرے ماں باپ اپنی خوشیاں بھول جاتے تھے.
قرآن ہم کو دعا سکھا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ کو رحم کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں برے ہو جائیں، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کے سامنے زور سے نہ بولنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھڑکنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کرنا۔ بعض مرتبہ ماں باپ کے بڑھاپے کی بنیاد پر ان کی باتیں ہم کو ناگوار گزرتی ہیں، لیکن ہمیں اس ناگواری کے باوجود ان باتوں کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ برے ہیں، ان کی عمر ہے، انہوں نے اگر ہم کو کہہ دیا تو کیا ہوا، بڑوں کا حق ہوتا ہے اپنے چھوٹوں کو کہنے کا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کون سا عمل؟ فرمایا ایمان باللہ وحدہ، اس کے بعد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری۔ اس کے بعد کون سا عمل افضل؟ ابو ذر غفاری پوچھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ نبی نے کوئی قید نہیں لگائی، کم ہو زیادہ ہو اپنی اپنی بساط کے مطابق، 1 روپیہ ہی مل جائے، 5 روپے ہی مل جائیں، اس لیے کہ 5 روپے ملا کر غریب کی زندگی کا کام بن جاتا ہے۔ الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ ابو ذر فرماتے اس کے بعد کون سا عمل افضل؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پیسوں سے صدقہ نہیں کر سکتے تو اچھی بات بولو، اچھا مشورہ دو، خیر کی بات بولو، بھلائی کی بات بولو، تمہاری زبان خیر پھونکنے والی ہو، اچھائی بیان کرنے والی ہو، صلح کے مسائل کو بیان کرنے والی ہو، خیر خواہی اور محبت اور پیار کی باتوں کو بیان کرنے والی ہو۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی بات بھی نہیں بول سکتا، تو اب کون سا عمل افضل؟ یہ سوال ابو ذر نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، وہ تو صحابی رسول تھے، وہ صوفی صحابی تھے، وہ مقام صحابیت پر تھے، ان کی زبان سے برائی کے نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ابو ذر کا یہ سوال ہم جیسے کالے دل والوں کے لیے تھا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اچھی بات نہیں بول سکتا، تو اب میرے لیے کون سا عمل بہتر ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سنو، اگر تم اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اپنی بد زبانی سے، بد کلامی سے، اپنی غلط باتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تمہاری خاموشی پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ انداز لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی حفاظت پر کیسی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، فرمایا نعم لبیک و سعدیک یا رسول، فرمایا یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول، یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کام کرو۔ کیا کام کرو؟ اپنی زبان کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دیہاتی صحابی جو کوئی بہت بڑے مشہور صحابی نہیں، وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے۔ حضرت نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، اللہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھو۔ وہ صحابی بیٹھ گئے مجلس میں، مجلس ختم ہو گئی، چلے گئے۔ دوسرے دن اسی طرح مسجد نبوی میں مجلس تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا،
وہ جنتی ہے۔ وہی کل والے صحابی پھر آئے، ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے مسجد میں آئے۔ تیسرے دن حضرت نے فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک صحابی آئیں گے، اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ وہی صحابی پھر آئے، 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن تھے، بہت زیادہ قرآن کے پڑھنے والے تھے، 3 دن میں ایک قرآن پورا کرتے تھے، اور روزوں کے بعد میں ان کی زندگی تھی، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ساری زندگی اسی طرح چلے۔ رات میں آدھی رات کے بعد مصلی پر کھڑے رہنے والے تھے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اتنے قرآن پڑھتا ہوں، اتنی عبادت اللہ کے نبی نے کبھی جنتی ہونے کی بات ہمارے متعلق نہیں فرمائی، ان سے متعلق فرمائی۔ آخر ان کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر ان کو جنتی کہا ہے؟ لاؤ میں ان کے عمل کو دیکھو۔ ان کا آتا پتہ پوچھ لیا، اور پھر عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان کے گھر چلے گئے اور ان سے کہا یا عمی، میرے چچا میں آپ کے گھر پہ 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا خوشی سے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے رات کا قیام فرمایا، اور رات میں سوتے سوتے دیکھتے رہے کہ ان کے رات کے معمولات کیا ہے، کون سا وہ خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا۔ کوئی خاص عمل نہیں تھا ان کا۔ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، بستر پر لیٹ گئے، اور فجر کی نماز میں اٹھتے، تہجد تک نہیں پڑھی انہوں نے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہ دن کا کوئی خاص عمل۔ فجر کے بعد وہ اپنے کھیت میں چلے گئے اور شام تک کھیت میں کام کرتے رہے، اپنی نمازیں پڑھتے رہے۔ دوسرے دن عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے سوچا چلو کل کوئی عمل نہیں کیا، تھکے ہوئے ہوں گے، آج رات میں کوئی عمل، لیکن وہی عشاء کی نماز پڑھی، لیٹ گئے، فجر کی نماز میں اٹھتے، فجر کی نماز پڑھی۔ تیسرے دن بھی اسی طرح کا عمل، کوئی رات کا عمل خاص نہیں، بس عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، رات میں سوتے رہے، تہجد تک نہیں پڑھی۔ تیسرے دن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا جان میں تو اس لیے آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنتی کہا، تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا۔ بھلا مجھے تو کوئی خاص عمل آپ کا نظر نہیں آیا۔ فرمایا بیٹے میری یہی زندگی ہے، میں عشاء پڑھتا ہوں، دن بھر کا کھیت کا تھکا ہوا ہوتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، دن میں پھر حلال روزی اور کھیت میں نکل جاتا ہوں، یہی میری لائف ہے، یہی میری زندگی ہے، میرا کوئی عمل اس طرح کا خاص نہیں ہے۔ فرمایا معلوم نہیں کیوں مجھے جنتی کہا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اجازت مانگی، جانے لگے تو وہ صحابی جن کے گھر پہ قیام کیا تھا انہوں نے فرمایا بیٹے ہاں البتہ ایک بات میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جنتی کہا ہو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی فرما رہے میں جب سے ایمان لایا ہوں، اپنے ایمان کے بعد میری زبان سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اسی وقت ہاذا ہو، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتایا۔ یہ ہے زبان کی حفاظت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ فرمایا انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے جو اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، حق تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ اسی وقت اس کے درجات کو بلند کر کے جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کبھی بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بول دیتا ہے، ایک کلمہ
جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے، فرمایا یہی ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر میں، رضائے مولا والی باتوں میں، خیر خواہی میں استعمال ہونے والی ہو۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے، ابھی قریب زمانے کے بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک اتنی پیاری بات فرمائی، میرے دل کو لگی وہ بات۔ حضرت نے فرمایا کہ سنو، مخلوق کی رضا کی فکر نہ کرو، اللہ کی رضا کی فکر کرو۔ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ تمہیں نہیں جانتے، تمہیں پہچانتے ہی نہیں ہے، وہ تم کو عام ہی سمجھتے ہیں، یہ ہوگا عام کوئی انسان، اور جس کو تم سے حسد ہے، جو تم سے حسد کر رہا ہے، وہ تم کو مغرور سمجھ رہا ہے، اور جو تم کو جانتا ہے وہ تم کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم کو خاص سمجھ رہا ہے، بہت اچھا سمجھ رہا ہے، اور جو تم کو دشمن، جو تمہارا دشمن ہے، وہ تم کو برا سمجھ رہا ہے۔ اب تم دشمن کو راضی کرو گے جو تمہیں برا جانتا ہے، یا تم ان لوگوں کو راضی کرو گے جو تمہیں جانتے نہیں اور عام سمجھتے ہیں، یا کیا تم ان کو راضی کرو گے جو تم سے حسد کر کے تمہیں مغرور کہہ رہا ہے؟ اگر میں اور آپ ہم اسی چکر میں پڑے کہ یہ دشمن راضی ہو جائے، یہ حاسد راضی ہو جائے، یہ عام سمجھنے والا مجھ سے راضی ہو جائے، زندگی پوری ہو جائے گی۔ شیخ علی طنطاوی فرماتے آپ راضی نہیں کر سکتے، فرمایا اس کے بجائے ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اس کی رضا والی باتیں بولنے کی کوشش کرو، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ مجلسیں قائم کرو۔ اگر یہ باتیں ہیں تو یقیناً وہ خدا راضی ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اپنے دشمن کو، حاسد کو، فلاں کو راضی کرنے کی کوشش کی، منت سماجت کرتے رہو گے، وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اور اس کی رضا کے لیے، ان انسانوں کی رضا کے لیے کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اللہ کے خلاف کوئی بات ہمیں نہ کر دینا پڑے۔ اس کے بجائے چھوڑو ان لوگوں کو، انسانوں کو، اپنے حالات پر اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اچھی باتیں بولو، تکلیف دینے والی باتیں نہ بولو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا وجہ کے کیل و کال اور بہت باتوں میں مشغول نہ ہو، فضول خرچی والے فضول کلام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور خیر خواہ بن کر کے ہم بات کرنے والے ہو، جہاں امت کی خیر خواہی ہو اپنی زبان کو استعمال کریں، اور جہاں خیر خواہی نہ معلوم ہوتی ہو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی لیے ایک روایت ہے جو آگے چل کر کے آئے گی، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برے ساتھیوں کے بجائے خلوت اچھی ہے، یعنی برے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا، العذرۃ راحۃ من خلات السوء، برے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر برائی میں مبتلا ہونے کے بجائے تنہائی میں رہنا، اکیلے رہنا، لیکن اس طرح پر کہ تنہائیوں میں بھی برائی نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر منگل کو میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی اموات کی خبریں، فون، اطلاعات ملتی رہتی ہے، دعاؤں کی درخواستیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ میں قریباً بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن خاص طور پر قابل ذکر ایک تو ہمارے حافظ سعید صاحب جو کاپودرا کے رہنے والے تھے، بزرگوں کے بڑے خیر خواہ اور بڑے چاہنے والے، بزرگوں کے معتقدین میں سے، اور اہل اللہ اور علماء کی انتہائی زیادہ تعظیم کرنے والے اور علماء سے ملنے والے، ابھی ہفتہ 10 دن قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، مقام شہادت سے مالا مال فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور
حق تعالی جل شان ہو ان کے پسماندگا کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے چچا مولانا یوسف صاحب جو کئی سالوں سے بیمار تھے اور برسوں سے وہ گجرات میں ایک پسماندہ علاقہ عمر پاڑا جو کہا جاتا ہے وہاں خدمت میں لگے ہوئے تھے. ابھی 4 دن قبل وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور حضرت مولانا محمد شریف صاحب جو دارالعلوم جامعہ اسلامیہ امداد العلوم ودالی جو ایک مشہور و معروف سابرکاتھا کا ادارہ ہے, دارالعلوم ہے, قدیم ادارہ ہے, وہاں کے استاد الحدیث تھے اور استاد الاساتذہ تھے, استاد الحدیث و تفسیر تھے اور اپنے علاقہ ضلع سابرکاتھا کے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار تھے, جن کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ, تعلیم و تعلم, پڑھنا پڑھانا, قال اللہ قال الرسول اور امت کی اصلاح میں گزری. ابھی 4 دن قبل وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے. اس طرح کے کئی لوگ ہیں جس سے دل پر بڑا صدمہ گزرتا ہے, لیکن بہرحال ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. جو کچھ دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے, جو لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے, اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کو موت آتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ قرآن نے کیا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اسی طرح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرزند ارجمند استاذ الاساتذہ استاذ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہو گئے, اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرمائے, ان سب کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرمائے. بزرگوں کا جانا فتنوں کا اٹھنا ہے اور بزرگوں کا رہنا یہ فتنوں سے بچنا ہے. جو اس وقت حیات ہے اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے سائے کو ہمارے لیے تاجر قائم فرمائے, اور جو بیمار ہے اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. جو بیچارے اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. سوائے صدمے کے اور کچھ نہیں ہے. دل پر ایک صدمہ گزرتا ہے. دن بدن اہل اللہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حفالۃ کا حفالۃ الناس, بھوسی کی طرح لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. حق تعالی جل شانہ اس وبا کو دور فرمائے اور پورے عالم سے اللہ اس وبا کو دور فرمائے, اور جو اس وبا میں یا دیگر بیماریوں میں بیچارے ایریا رگڑ رہے ہیں اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر. میرے ہی گناہوں کی نحوست سے اللہ یہ ساری وبائیں چل رہی ہیں. اللہ ہم کو پاک ہونے کی, صاف ہونے کی, توبہ کرنے کی, تجھ سے معافی مانگنے کی, تیری طرف رجوع ہونے کی اللہ توفیق عطا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا. اللہ دنیا کی جتنی تدبیریں ہم اختیار کر رہے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے, یہ ساری تدابیر ہے, لیکن اصل شافی تو ہی ہے. تو بچانا چاہے تو بلا تدبیر کے بھی بچا لیتا ہے, اور تو نہ بچانا چاہے تو ساری تدابیر کے باوجود موت آ سکتی ہے. رب کریم
اس بلا اور وبا کو دور فرما دے، سارے عالم سے دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے ہی بس میں ہے، دنیا کی ساری طاقتوں نے اللہ کمر اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اب دور کر سکتا ہے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ ذہنوں سے بھی دور فرما دے، اس کے خوف کو بھی ختم فرما دے اور اس وبا کو بھی دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، سب کی درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب سے راضی ہو جا اللہ، سب سے راضی ہو جا اللہ، سب سے راضی ہو جا اللہ۔ آپ کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ، آپ کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہندوستان میں شدت بارش کی وجہ سے بہت سے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، اے اللہ جو بیچارے سیلاب میں ٹوٹ گئے پھوٹ گئے، مولا کریم ان کے مکانوں کی آبادی کی شکلیں پیدا فرما، جو بیچارے اس میں شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ خصوصاً اے اللہ شہر حیدرآباد اور اس کے اطراف میں سیلاب کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، تو ہی معین و مددگار ہے، سب کی مدد فرما دے، سب کی نصرت فرما دے۔ اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ۔